ने जो इस्तीफे का खत भी लिखा वो वजीर आज़म को लिखा, और इस हुकूमत की काबिलियत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि जो खत वज़ीर आज़म को लिखा था इस्तीफे का बुज़दार साहब ने, उसकी अप्रूवल पंजाब के गवर्नर ने दे दी। और इस तरह बुज़दार साहब आज जब असेंबली पहुँचे तो उनकी गाड़ी पर झंडा नहीं था। हमें उनसे हमदर्दी भी है, लेकिन जो करप्ट हुकूमत उन्होंने चलाई है उसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। वफाक के अंदर हालत ये है कि हर वजीर, आज पहले तो वजीर मिलते नहीं हैं, प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रहा है उन लोगों को जो दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज वो मिलते नहीं हैं। और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई मुशावरत के लिए। उस टेबल पर जो लोग बैठे थे ये वही लोग हैं जो मार्शल हुकूमतों की टेबल पर भी बैठा करते थे, जो 80 और 90 की दिहाई में हमारी हुकूमत की टेबलों पर भी बैठा करते थे, और हम इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं कि इनके मशवरे क्या हुआ करते हैं। मेरा वज़ीर आज़म साहब को बड़ा मुखलिसाना मशवरा है कि उनके पास 2 रास्ते हैं, या एक जमहूरी वज़ीर आज़म के तौर पर अदम एतमाद का सामना करें और शिकस्त खाकर घर जाएं। जमहूरियत में कामयाबी और शिकस्त जमहूरियत का हिस्सा है। मैं इसमें किसी चीज़ को बेइज्जती नहीं समझता। एक जमात एक शख्स जीतता है, एक जमात या एक शख्स हार जाती है। दूसरा रास्ता ये है जिसके मशवरे उनको ये बासलाहियत वज़रा दे रहे हैं, जो कल उनको नज़र नहीं आएंगे, वो ढूंढेंगे और नज़र नहीं आएंगे। और वो रास्ता बेइज्जती से रो रो कर इस मुल्क के अवाम को और मुश्किल में डालकर घर जाने का है। ये बात नविश्ता दीवार है कि ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान साहब अदम एतमाद खो चुके हैं। आज वो इस मुल्क के आईनी वज़ीर आज़म नहीं है। 173 मेंबरान ने असेंबली में खड़े होकर उनके खिलाफ वोट दिया है, और जब अदम एतमाद का वोट होगा तो इससे भी ज़्यादा तादाद में मेंबरान उनके खिलाफ वोट देंगे। इसलिए आज आइन का तकाजा है, आज कानून का तकाजा है, आज जमहूरियत का तकाजा है, आज पार्लिमान का तकाजा है, आज इस मुल्क की बका का तकाजा है, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी का तकाजा है कि एक जमहूरी वज़ीर आज़म के तौर पर जो अवाम का एतमाद खो चुका है, आप इस अदम एतमाद का मुकाबला करें और घर जाएं, ताकि एक नई हुकूमत आए जो पाकिस्तान के अवाम को तरक्की दे सके, इस मुल्क को आगे लेकर जा सके। मैं इन वज़रा को जो आज अपोजिशन पर आर्टिकल 6 लगाने का मशवरा दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैंने एक दिन थाने में रहने पर रोते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे। आर्टिकल 6 मजाक नहीं है। इस मुल्क में बड़े बड़े आमरों ने कोशिश की है, और मैं इन वज़रा को, इस वज़ीर आज़म को याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने अदम एतमाद के आईनी अमल में मुदाखलत की तो आर्टिकल 6 आप पर लगेगा। आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है। आपने रियासत मदीना के नाम की बेहुरमती की, आपने इस मुल्क के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात को छाला, आलमी साजिश के डंडोरे पीटे, आपने इस मुल्क के अंदर निफाक पैदा किया, अवाम को बरगलाया,
آج ملک کی حالت یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم، اس کے وزیر، دفاع کا وزیر، داخلہ کا وزیر، بہت سے اور وزیر عوام کو کہہ رہے ہیں کہ ملک کے دارالحکومت پر حملہ آور ہو کہ ہمارے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ نہ ہو سکے۔ یہ کیفیت جس ملک کی آ جائے، یہ حالت جس وزیر اعظم کی ہو، یہ ذہنی کیفیت جس کابینہ کی ہو، وہاں پر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ اس لیے میری بڑی مؤدبانہ گزارش ان افراد سے ہے، آپ نے آرٹیکل 6 لگانا ہے، ہمت ہے لگائیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے دارالحکومت پر حملہ کرنا ہے، آپ اس بات کو ذرا سنجیدگی سے سوچ لیں کہ آپ آج کر کیا رہے ہیں۔ جس ملک کی حکومت اپنے ہی دارالحکومت پر حملہ آور ہو جائے، اس حکومت کے بارے میں پاکستان کے عوام اور تاریخ کیا سوچے گی؟ میری اسلام آباد کی انتظامیہ سے گزارش ہے، آپ اس ریاست کے ملازم ہیں، آپ عمران خان کے ملازم نہیں ہیں، اس کی کابینہ کے ملازم نہیں ہیں، اس حکومت کے ملازم نہیں ہیں۔ آپ کا کام ریاست کا دفاع ہے۔ کل اگر کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس میں ملک کے عدم اعتماد میں، جو ایک آئینی عمل ہے، کوئی دخل اندازی ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری اسلام آباد کی انتظامیہ پر، اسلام آباد کے آئی جی پر، اس کے افسران پر، اسلام آباد کے کمشنر پر، اس کے افسران پر، ان حضرات کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور یہ عمل دارالحکومت کا دفاع نہ کرنا، پارلیمان کے نظام میں مداخلت کرنا، آئینی عمل کے اندر دخل اندازی کرنا، یہ آرٹیکل 6 کے جرم ہے۔ اس وقت آپ کو عمران خان نہیں ملے گا، اس وقت آپ کو شیخ رشید نہیں ملے گا، اس وقت آپ کو پرویز خٹک نہیں ملے گا۔ یہ آپ کا دفاع نہیں کریں گے، یہ کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اس معاملے سے تعلق نہیں ہے، اور جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا اور جیلوں میں آپ کو جانا پڑے گا۔ اس بات کو سوچ لیں۔ میں ڈی جی ایف آئی اے سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے جو آج لاہور میں اپنا پروسیکیوٹر بھیجا ہے، پھر دخل اندازی کی ہے اس معاملے میں، آپ بھی اپنے رویے کو، اپنے عمل کو ذرا سوچ لیں۔ آپ ریاست کے ملازم ہیں، عمران خان کے ملازم نہیں ہیں۔ عدالت کا معاملہ ہے، عدالت کے معاملے کو چلنے دیں۔ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ عدم اعتماد سے ایک دن قبل آپ نے جا کر عدالت میں درخواست دی ہے؟ کس کے کہنے پر دی ہے؟ جواب دہ تو آپ کو ہونا پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو بھی بدنام کیا ہے، پاکستان کے جمہوری عمل کو خراب کیا ہے، پاکستان کے نظام کو خراب کیا ہے، اور ان افسران کو جو اس حکومت سے فائدہ اٹھا کر آج عہدوں پر لگے ہیں، آپ نے عہدے تو حاصل کر لیے، اپنی نوکری اور اپنے آزادی کو داؤ پر مت لگائیں۔ قانون اس معاملے میں بڑا سخت ہے۔ پارلیمان کے نظام میں، عدم اعتماد کے عمل میں، کسی آئینی عمل میں دخل اندازی آرٹیکل 6 کو اٹریکٹ کرتی ہے۔ آئین آپ کے پاس ہوگا، ذرا کتاب کھول کر پڑھ لیں، کل پھر گلہ نہ کریں اور سفارشیں نہ کروائیں۔ مجھے جو باتیں ہم ٹی وی پر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، افسوس آتا ہے۔ ہم نے ایک عدم اعتماد کیا تھا بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف، میراج خالد صاحب سپیکر تھے، کوئی ملک میں انتشار نہیں تھا۔
اپوزیشن نے عمل پورا کیا، ووٹ کیا، ہار گئے، لیڈر آف دی اپوزیشن نے کھڑے ہو کر مبارکباد دی، لیڈر آف دا ہاؤس نے قبول کی اور ملک کا معاملہ چلتا رہا۔ آج واضح اکثریت کھڑی ہے، 173 ممبران نے اسمبلی کے ریکارڈ پر کھڑے ہو کر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ آج بھی اگر آپ کو بات نظر نہیں آتی، اس ملک کی اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے، کرسی سے چند گھنٹے اور چمٹنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، ان باتوں کو سوچ لیں۔ ملک میں جمہوریت اسی عمل سے پنپتی ہے، جب آئین کی پرواہ حکومت بھی کرے، اپوزیشن بھی کرے، آئین کا احترام کرے، آئینی عمل پر عمل کرے، یہ نظام ہوتا ہے جمہوریت کا۔ فسطائیت، آمریت جو ہے وہ یہ عمل کرتی ہے کہ عوام کو سڑکوں پر دعوت دیتی ہے، انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے، اپنی حکمرانی کو طول دینے کے لیے آئین کو پامال کرنا چاہتی ہے۔ یہ معاملے نہیں چلتے اور ان کی جواب دہی ہوگی، یہ بات ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ کوئی اینی کوشچن؟ میں آخر میں ایک شعر جو شبلی احمد فراز صاحب کا، شبلی فراز صاحب آج نظر نہیں آتے ورنہ ان کو کہتا ہوں پڑھ دیتے، لمبا ہے، میں تھوڑے سے چند شعر پڑھ دوں گا۔ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے، میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر مینارے پر کمال بدست ایستادہ ہے عسکری اس کے۔ اس کا جواب بھی فراز صاحب نے دیا تھا۔